دی گئے کاغذ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ سب کچھ ویب سائٹ پہ ڈال دے۔ الیکشن کمیشن کیا ویب سائٹ پہ ڈالے؟ آپ نے تو دیا ہی کچھ نہیں۔ آپ کو تو 8 سال آپ کو خط پہ خط لکھتے رہے، آپ سٹے پر سٹے لاتے رہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ صرف دال میں کالا نہیں ہے، پوری کی پوری دال کالی ہے۔ خان صاحب تلاشی کیسے دیتے؟ جیسے بڑے معصوم سے منہ بنا کر کہا کرتے تھے اگر کچھ کیا نہیں تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ خان صاحب تلاشی نہیں دیتے رہے کیونکہ ان کی ایک جیب میں اسرائیلی پیسہ تھا، دوسرے میں بھارتی پیسہ تھا۔ تلاشی نہیں دی، زبردستی 8 سال لگے ہیں ان کی جیبوں کی تلاشی لیتے ہوئے۔ اسد عمر صاحب کیا ویب سائٹ پر ڈالیں؟ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فواد چودھری کہتے ہیں خان صاحب کی تو ذمہ داری کوئی نہیں تھی۔ یعنی خان صاحب اتنے معصوم، اتنے وہ کیا کہتے ہیں سادہ تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر پہ ڈالر اور 1 اور 2 یا 1-2 ہزار نہیں، ملینز آف ڈالر آتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک اکاؤنٹ نہیں تھا، 13 اکاؤنٹس تھے جو آپ نے چھپائے ہیں۔ 1000-2000 روپیہ نہیں تھا، کیونکہ آپ لاڈلے تھے نا، آپ کے لیے تو ملین ڈالرز آتے رہے اور ادارے سوتے رہے۔ نواز شریف ہوتا تو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی چند ہزار اور تاحیات نااہل ہو گیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ یعنی اتنے معصوم اور سادہ تھے، اور اس کے بعد یہ اب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اسرائیلی بھی پاکستانی ہیں، تمام بھارتی بھی پاکستانی ہیں۔ وہ رمیتا سیٹی جس سے پیسے لیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا یہ شام تک یہ عمرانڈوز کہیں گے کہ وہ تو خان صاحب کی پھوپھی ہیں، بچھڑ گئی تھی جب کہ ہمیں پاکستان تھا۔ وہ اسی طرح وہ ایک سرنات جیت سنگھ ہیں، یہ کہیں گے یہ خان صاحب کے خالو تھے، یہ انڈین نہیں تھے، یہ تو ہم بھول گئے تھے۔ یعنی یہ تمام لوگ آج سارے اسرائیلی بھی پاکستانی ہو گئے ہیں اور سارے بھارتی بھی پاکستانی ہو گئے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی تلاشی میں سے وہ پیسہ نکلا ہے۔ مجھے یہ بتائیے یہ ہوا کیوں ہے؟ نون لیگ کا نقصان اتنا نہیں ہوا، اس ملک کا ہوا ہے۔ اسی پیسے سے سی پیک رکا ہے، اسی پیسے سے اس پاکستان میں اس طرح کی سیاست کو فروغ ملا ہے، اسی پیسے سے علیمہ باجی کے فلیٹوں سے لے کے خان صاحب کی جیب خرچے تک چلتا رہا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے ایک پیشی میں سپریم کورٹ سے اڑ جائے گا۔ کیا کانفیڈنس ہے ان کا؟ یہ کانفیڈنس ان کو دیا گیا ہے ثاقب نثار جیسوں نے، کیونکہ شیخ رشید صاحب آپ کو تو منہ میں چوسنی اور پیمپر لگتا تھا، آپ کا کانفیڈنس ہی بڑا ہے۔ آپ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہیں، آپ جیسے یہ سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی ہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں نہ آپ کو گرم ہوا لگی ہے نہ سرد ہوا لگی ہے، ایک پیشی میں اڑ جائے گا۔ کیوں جی؟ اس ملک میں کیا دوہرا قانون ہوگا؟ اس ملک میں کیا قانون چلے گا کہ کیونکہ آپ لاڈلے ہیں 8 سال تک آپ کا کیس سنا نہ جائے، آپ کی جیب سے اسرائیلی بھارتی پیسہ نکلے اور اس کے بعد آپ کہیں ایک پیشی میں اڑ جائے گا؟ یہاں پر وہ لوگ بھی نااہل ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ایک اکاؤنٹ چند ہزار کا ظاہر نہیں کیا۔ ہمارے ایک ایم این اے اس لیے ڈی سیٹ ہوئے کہ انہوں نے ایک مسجد کا اکاؤنٹ تھا، مسجد کا، اور وہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا پورے محلے کا، اس میں ان ایم این اے صاحب کا بھی نام تھا، وہ ظاہر کرنا بھول گئے، عدالت نے انہیں اسمبلی سے نکال دیا۔ خان صاحب یہ کسی مسجد کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تو اکاؤنٹ آپ کی اسرائیلیوں اور بھارتیوں کے ہیں، اور یہ کوئی 1000 2000 4000 روپے نہیں ہے، کئی ملین ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں 2 سٹینڈرڈز ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ سزا کا تعین باقی ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے،
میں دوبارہ کہہ دوں, جرم ثابت ہو چکا ہے, صرف سزا کا تعین باقی ہے. 2 سزائیں تو بالکل صاف سب کو نظر آتی ہیں, تاحیات نااہلی اور جتنے فنڈز استعمال کیے ہیں وہ ریکور کرے گی حکومت پاکستان. تیسری عمر قید ہونی ہے یا کوئی اس سے زائد سزا ہونی ہے, صرف اتنا باقی ہے. اور خان صاحب اس ملک میں اب یہ نہیں چلے گا. اور آپ پہ تو مثال بالکل فٹ آتی ہے, ایک چور اور اوپر سے چتر. یعنی آپ اپنی زبان کے سر پر بچے رہے ہیں آج تک, آپ کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. آپ ہر دوسرے دن سٹے لے کے آ جاتے تھے اور آپ کو مل بھی جاتا ہے. ہمیں تو دن سے رات کے لیے, ایک ایک دن کے لیے ہمیں کوئی وقفہ نہیں ملتا رہا. میاں نواز شریف نے کہا میری شریک حیات مرگ بستر پر ہے, وہ فوت ہونے کے قریب تھیں. انہوں نے کہا 4 دن کے لیے یہ فیصلہ نہ سنائے میں واپس آ جاتا ہوں. انتظار نہیں کیا کسی نے. آپ کے پاس 8 سال, کیونکہ آپ کی زبان بہت لمبی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک وہی لاڈلوں جیسا ہوگا, آپ کے لیے قانون اور ہوگا, دوسروں کے لیے سوتیلوں والا ہوگا. آپ چور بھی ہیں اور چتر بھی ہیں. آپ کی زبان چلتی ہے لیکن اب نہیں چلے گی. چلائیں گے, جو اپنے جرم کیے ہیں وہ آپ بھگتیں گے. اور یہ جو ایک عجیب قسم کے آرگومنٹ پی ٹی آئی دے رہی ہے, پاپولر لیڈر ہے, اس کے خلاف کچھ نہیں آ سکتا. پہلے کہتے تھے ہینڈسم ہے, یعنی ہینڈسم اور پاپولر ہو, ناجائز اولاد ہو, آپ صادق و امین ہوں گے. پاپولر اور آپ ہینڈسم ہیں, ناجائز گھر ہو یا ناجائز پیسہ اور ناجائز فنڈنگ, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ پاپولر ہونے پر ہر گناہ معاف ہے, پاپولر ہونے پر ہر جھوٹ معاف ہے, پاپولر ہونے پر ہر کھلواڑ معاف ہے, پاپولر ہونے پر وہ شیٹی جو ہے, وہ جو آپ کی پھپھی انڈین ہے وہ بھی معاف ہے, اور آپ کا وہ یہودی جو انکل ہے وہ بھی معاف ہے. آپ پاپولر ہیں, آپ ہینڈسم ہیں, آپ سول نافرمانی کی بات کریں معاف, آپ ہنڈی کی بات کریں معاف, آپ سی پیک روکیں معاف, آپ اس کے بعد جتنے آپ کی نجائز, میں یہ افسوس سے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو اور بات بتا دوں, ہر فورم اور ہر صرف فورن فنڈنگ میں یہ نااہل نہیں ہوگا. ہم امریکی عدالت کے فیصلے کو بھی 62-63 پر کے معیار پر جانچنے کے لیے لے کر آئیں گے. ہمیں کیونکہ بتانا ہے کہ یہ صادق و امین نہیں ہے, یہ اس نے کھول چڑھایا ہوا ہے اپنے اوپر. اصل اس کی اصلیت ہے کیا؟ اور آپ یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جلد از جلد جس جرم کا ثابت ہو چکا ہے, سزا کا تعین بھی جلد از جلد ہونا چاہیے. جس کی بھی ذمہ داری ہے, اب 8 سال نہیں لگنے چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 الیکشن بھی آپ لڑ لیں, دھرنے بھی دے دیں, جلسے بھی کر لیں, بہن کے فلیٹ بھی بنا لیں, اپنا کچن بھی چلا لیں, جہاز بھی چلائیں, اور 8 سال بعد آپ منہ دکھا دیں کہ جی میں وہ کیا کہتے ہیں میں جھوٹا ثابت ہو گیا. نہیں, اس وقت چور کو پکڑیں جب وہ رنگے ہاتھوں چوری کر رہا ہے, اور وہ پیسے نے جو نقصان ہے وہ نون لیگ کا نہیں کیا, پاکستان کا کیا ہے. میں اس بات پہ یہ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی, یہ ہے امپورٹڈ مداخلت. اسے کہتے ہیں مداخلت. مداخلت یا طاقت سے ہو سکتی ہے یا پیسے سے ہو سکتی ہے. امپورٹڈ پیسے سے جو خان صاحب کی جیب میں ڈال کر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست کے خلاف مداخلت کی گئی ہے. اور یہ بات میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھ آ گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ نااہلی جو ہے, یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چند ہفتے بھی لگنے چاہیے, اور یہ تو جلد از جلد ہونی چاہیے. باقی رہی بات اس پہ جو بھی وفاقی حکومت کو بھی انسٹرکشنز آئیں گی, ان انسٹرکشنز پر انشاءاللہ تعالی اسی طرح عمل ہوگا جیسے ادارے چاہیں گے.
یہ اتنی دیر لگنے میں ثاقب نثار صاحب کا بھی رول ہے. اس وقت بھی ہم سپریم کورٹ یہ لے کر گئے تھے, انہوں نے واپس اس کو الیکشن کمیشن بھیج دیا تھا, اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر ثابت ہوا تو یہ نااہل ہوگا, ثابت ہو چکا ہے. اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی یہ صرف آئینی عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے, عوامی عدالت میں بھی لے کے جائیں گے. اور تمام وہ کیس, وہ فورن فنڈنگ کا ہو یا ان کی فورن انڈکلیئرڈ بچوں کا ہو, وہ تمام چیزوں کے کیس جو ہیں وہ اس نام نہاد صادق و امین کے خلاف لے کر آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف یہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اکاؤنٹ ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب تو ہمارا فیصلہ سنا دیا لیکن آپ دونوں جماعتوں کا نہیں سنایا جا رہا, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ فیصلہ آپ اگلے منٹ بے شک کر دیں, ہم تو اس میں رکاوٹ نہیں بنے. ہماری جیب میں کوئی ممنوع فنڈنگ, کوئی فورن فنڈنگ, کوئی اسرائیلی اور یہودیوں کے پیسے نہیں ہیں. جس دن مرضی فیصلہ کر لیں. اصل میں جیسے کسی گاؤں میں کوئی واقعہ ہو جائے تو صرف دوسرے پر ایف آئی آر کروانے کے لیے کراس ورژن کروایا جاتا ہے. یہ صرف ایک پی ٹی آئی کراس ورژن کی کوشش کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کا ان کی فیملی کا بھی چل رہا ہے, چلان بھی جمع ہو چکا ہے, صرف سزا سنانی ہے. اگر وہ سزا بھی ہوئی تھی تو وہ بھی نااہل اور وہ قید عمر قید ہو گئی تھی, تو اس کو کیسے دیکھیں؟ وہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, اس میں فائنل کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے جی کچھ طاقتیں دونوں طرف کھیل رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا؟ چلان بھی جمع ہو گیا, رپورٹ بھی جمع ہو گئی. جس اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اسی اسٹیٹ بینک نے سارا کچھ ریکارڈ دیا ہوا ہے. میرا تو خیال ہے جی کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ امتیازی سلوک ہوتا رہا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن کر اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن کے اتنے دن دفتر نہیں رہے جتنے دن وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. اور دوسری طرف لاڈلا ہے, کسی جیب میں اسرائیلی پیسہ ہے, کسی میں بھارتی پیسہ ہے, کہیں بے شمار اور معاملات ہیں, کہیں فراگوگی ہے, کہیں بزدار ہے, کہیں پنکی آنٹی کے کارنامے ہیں, کہیں آٹا چینی کے پیسے ہیں. سکینڈلز ہی سکینڈلز ہیں, لیکن آج کے دن تک ابھی تک وہ کہیں پیش نہیں ہوئے, کہیں کوئی سزا کا آغاز بھی نہیں ہوا. یہ پہلا کیس ہے کہ جس میں 8 سال بعد آج یہ افسوس کا دن ہے کہ چوری ہوتی رہی, مداخلت ہوتی رہی, بیرون ملک سے پیسہ آتا رہا, پاکستان میں سی پیک اور پاکستان میں باقی کھیل کھیلے جاتے رہے اور ادارے سوئے رہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, اتنی بڑی مداخلت ہوتی رہی. اچھا, آپ نے کہا کہ سی پیک بھی جو تھا وہ عمران خان کی حکومت میں رکوایا گیا, وہ تو فوج کے انڈر ہے, تو کیا فوج اس کو روکنے دیتی؟ دوسرا یہ بتائیے کہ حمزہ کو جب ایف آئی اے نے سوال پوچھا تھا کہ 24 ارب کہاں سے ہے, تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آ رہے ہیں, یہ آپ کو معلوم نہیں, آپ خرچ کر رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ سب انہیں معلوم ہے, انہیں اپنے کرتوتوں کا پورا پتہ ہے. ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ شوکت خانم میں مریضوں نے اور ڈونیشن دینے والوں نے جو ڈونیشن دی تھی اس کی لسٹ الیکشن کمیشن کو دے دی کہ یہ پیسہ تھا. خدا کا خوف کریں, آپ ہسپتال کو اور خیرات کے پیسے کو بھی آپ نے اور ان مریضوں کے نام بھی اس لسٹ میں شامل کروائے کہ انہوں نے ہمیں پیسہ دیا, حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا. سچ جو ہے یہ ابھی کچھ حد تک سامنے آیا ہے. بہت سارا تو ایسا پیسہ ہے جس کی جو ہنڈی کے ذریعے آیا ہے, وہ ایسے کیش کے ذریعے آیا ہے, اور بہت سارا پیسہ تو علیمہ باجی نے وہاں فلیٹ ہی لے لیے تھے, وہ پاکستان پہنچ ہی نہیں سکا. تو ابھی تو یہ صرف ایک چھوٹا سا اس کا سراغ ملا ہے. بہت بڑی تعداد میں پیسہ انہوں نے پاکستانیوں کو ورگلا کر لیا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کو کی آڑ میں انہوں نے بیرون ملک یعنی ان لوگوں سے لیا جو پاکستان کے دشمن ہیں. کہتے ہیں جی بیرون ملک پاکستانیوں نے دیا, وہ تو ہماری جان ہے, وہ پیسے وہ دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو سیٹھی آنٹی ہیں یا یہ جو سنگھ انکل ہیں, ان کا بھی بتا دیں یہ کون ہے. اچھا, وولیم ٹرین کیوں نہیں کھل رہا؟
अगर आप वॉल्यूम 10 का मैं पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था, दोबारा आपको ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, हमने तो मुतालबा किया था हमेशा ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी किया था जब पनामा केस चल रहा था, एहतसाब अदालत में भी किया था कि वॉल्यूम 10 खोल के अवाम के सामने रखें, क्योंकि हम भी उसमें से देखना चाहते थे उसमें है क्या। आज ये अब इंकशाफ हो रहा है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी अपीलें चल रही हैं कि उस वॉल्यूम 10 में कोई कागज़ नहीं था जो कि दिखाया जा सकता। अब इमरान खान का और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मेरा तो ख्याल है जी कि मुस्तकबिल तो अंधेर ही है। खान साहब जेल तो पक्की है, अब ये जेल वो ताहियात रहते हैं, उम्र कैद में रहते हैं, और उसके बाद नाहली तो बिल्कुल वटते पे ही है ना जी, नाहली तो हो ही पे ही है। सहूलतें देंगे उनको जेल में, अगर वो गए तो उनको जेल में सहूलतें देंगे आप? जी जी इमरान खान अगर जेल में गए उन्हें सहूलतें देंगे आप? जी, वो लिख कर हमें देंगे कि कौन कौन सी दवाई, कौन कौन सी चीज़ चाहिए, सारी पहुँचाएंगे। अच्छा, तो अभी अगर नून फैसला मनी लॉन्ड्रिंग का शबाशी का उनका आ जाता है और वो भी डिस्क्वालीफाई या सजा हो जाती है, तो फिर नून लीग की क़यादत कौन करेगा? भाई, हम पहले भी सुतेलों जैसा हमसे सलूक होता जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में हो, एक जैसे कानून से, जैसे 62-63 का इतलाक मियां नवाज शरीफ और बाकी लोगों पे किया है, इसी तरह इतलाक दूसरों पर होना चाहिए। हमारा तो मुतालबा ये है, उसमें जो जद में आता है। तलाल भाई ये बताइएगा कि अब ये खबरें आ रही हैं कि जो हॉस्पिटल था उस पर और जो नमन यूनिवर्सिटी है उस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का ये टूल्स इस्तेमाल हुए हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ भी एक मतलब कोर्ट में गए थे कि जो क्लासिफाइड मनी लॉन्डर किए, उस हवाले से भी कोई तहकीकात वफाकी हुकूमत करने? देखिए जी, हम ना एक्चुअली रवादारी वज़ादारी में जब हमारी हुकूमतें थे हम शर्माते रहे कि ना करें, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना है। नहीं, हमें करना चाहिए था, और अब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।